طائف کے سفر میں بہت تکالیف، پریشانیاں، مصائب، آلام کے پہاڑ توڑے گئے۔ کسی شخص میں سرداروں میں سے یہ بات بھی کہی کہ آپ سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا میں رب آپ سے بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، نبی علیہ السلام کو عرش پر بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کو آپ کے لیے آسان کر دیا۔ قرآن مجید میں 3 معجزوں کا واضح ذکر ہے۔ ایک تو خود قرآن مجید، یہ ایسی معجزے کی کتاب ہے کہ اس کا معجزہ ہونا ایسا اٹل ہے، ایسا حقیقت پر مبنی ہے کہ جس کے سامنے تمام کے تمام کفار سرنگو ہوگی، اور جس کے سامنے تمام دلائل دینے والوں کی زبانیں گنگ ہوگی۔ اور دوسرا شق قمر کا واقعہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چاند کی طرف اشارہ کیا، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ سب لوگوں نے دیکھا، کفار نے دیکھا، مشرکین نے دیکھا، انکار کرنے والوں نے دیکھا، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، نبوت کی گواہی نہیں دی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تیسرا معجزہ ذکر ہے وہ ہے معراج کا، جس کو اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو بعبدہ، اپنے خاص بندے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ عبد دیگر است و بعبدہ عبدہ دیگر است، کہ جو عبد ہے یہ الگ ہے اور یہ الگ چیز ہے، لیکن جو بعبدہ ہے میرا بندہ وہ ایک الگ چیز ہے، کہ وہ سارے بندوں میں سے خاص بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسرالات کے ایک خاص حصے میں، مختصر سے حصے میں ان کو لے گئے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جو اللہ تعالیٰ نے جس کو برکتوں کے ساتھ گھیرا ہوا ہے، اور اس کی نشانیاں انہوں نے دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں ان کو دکھائی۔ اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفر کو اسرا کہتے ہیں، اور اس سے اوپر کے سفر کو معراج کہتے ہیں اہل علم حضرات۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، یا میں ام ہانی کے گھر میں استراحت کر رہا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کے پاس جنت کا ایک بڑا تشترا تھا، ایک تشتری تھی جس کے اندر جو ہے زمزم کا پانی بھرا ہوا تھا، ایک دوسرا برتن تھا جس میں نور بھرا ہوا تھا۔ بعض روایات میں صرف ایک ہی برتن یعنی کہ سونے کا تھا، اور اس کے اندر زمزم کو بھرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب معراج کا سفر کریں گے، اور یہ سواری کھڑی ہے، اس کے اوپر آپ نے سوار ہونا ہے۔ اس سے پہلے ہمارا ایک کام ہے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے سینے مبارک کو شق کیا اور چاک کیا، دل مبارک کو باہر نکالا، اس کو زمزم سے دھویا اور صاف کیا، اس کے اندر اس نور کو بھر دیا، پھر دوبارہ جبرائیل علیہ السلام نے اسی جگہ پر رکھ دیا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ اسی طرح سیٹ کر دیا جیسے پہلے تھا۔ کوئی نشان واضح طور پر نظر ہی نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس سواری پر آپ سوار ہو جائیں۔ اس سواری کو براق کہتے ہیں، اور یہ بجلی کی طرح تیز تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں میری انتہا نظر تھی، جہاں نظر ختم ہو جاتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اور دوسرا قدم پھر اس سے آگے اس جگہ پر جہاں میری نظر کی انتہا ہوتی تھی، یعنی کہ بجلی کی رفتار سے وہ چل رہی تھی۔ بجلی کی رفتار جو ہے 1,86,000 فی سیکنڈ کلومیٹر کی رفتار سے ہے، اس سے بھی زیادہ وہ سواری تیز تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ گدھے سے تھوڑی بڑی تھی اور گھوڑے سے تھوڑی چھوٹی تھی، اور بہت تیز رفتار اور خوبصورت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے تیار ہے،
تو جب آپ اس پر بیٹھنے لگے تو وہ بدکنے لگی۔ پھر اس سواری کو جبرائیل علیہ السلام نے خطاب کیا کہ تمہارے اوپر کائنات کا سب سے حسین ترین انسان اور سب سے زیادہ افضل ترین انسان جو ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ اس کے بعد اس نے تھر تھرانا اور کانپنا چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے پہلی جو سواری نے اپنی روانگی اختیار کی اور وہ ایک حد پر پہنچی تو اس پر روک دیا گیا، اور نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ اس جگہ کو پہچانتے ہیں؟ اور آپ نے فرمایا کہ نہیں پہچانتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ یثرب ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے تو یہ مدینۃ المنورہ بن جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت ادا فرمائے۔ اس کے بعد پھر اگلی منزل پر پہنچے اور بتایا کہ اس جگہ کو پہچانا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نے نہیں پہچانا۔ تو انہوں نے بتایا یہ کوہ طور ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اسی دوران پھر آگے کا سفر طے ہوا تو بیت اللحم میں پہنچ گئے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور دیگر انبیاء علیہ السلام یہاں پر مدفون ہیں، یا حضرت انبیاء علیہ السلام کی ولادت وہاں ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس جگہ پر پہنچا دیا گیا اور ان کو بتایا کہ یہ جگہ بھی بڑی مبارک ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کو بیت المقدس کے اندر داخل کیا جو مسجد تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یا جو ہے مسجد نہیں تھی، وہاں پر ایک میدان تھا بہت بڑا، اقصی میدان کو کہتے ہیں، ٹیلے کو کہتے ہیں، ایک بڑی کشادہ جگہ کو کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہاں سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا۔ تو انبیاء علیہ السلام وہاں جمع تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑ کر مصلی پر کھڑا کیا اور بتایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ان سب کو نماز پڑھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء علیہ السلام کو وہاں نماز پڑھائی، اور جو ہے سارے انبیاء کو امام جو ہے آپ کی امامت فرمائی، تو آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے پھر اوپر کا سفر شروع ہوا۔ اس دوران میں اور بھی واقعات پیش آئے ہیں جس کو بعض جو ہے سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ایک بوڑھی عورت بالکل مریل وہ آپ کو آواز لگا رہی ہے اور کہہ رہی ہے یا محمد یا محمد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے جواب نہیں دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دنیا ہے جو اس کنڈیشن پہ پہنچ گئی، اس حد پہ پہنچ چکی ہے، اور یہ اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت گمراہ ہوتی۔ پھر آپ کو ایک برتن کے اندر دودھ اور پانی پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ آپ دودھ جو ہے نوش فرمائیں۔ آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ اس کے بعد بتایا کہ آپ نے دودھ کا کیوں کہا؟ بتایا آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ علم سے لبریز فرما دیں گے، اور اللہ پاک اس علم کے نور سے آپ کی امت کے سینوں کو منور کریں گے۔ اسی طرح پھر آگے کا اوپر آسمانوں کا سفر شروع ہو گیا۔ آسمانوں کا جو سفر شروع ہوا تو پہلے آسمان پر دستک ہوئی، پوچھا کون ہے آپ کے ساتھ؟ بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا ان کو بلایا اوپر؟ تو ہاں جی، بتایا گیا کہ جی ہاں ان کو بلایا گیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یا ابن صالح یا نبی صالح مرحبا مرحبا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیے۔ پھر آپ نے دوسرے آسمان پر حضرت یونس علیہ السلام سے ملاقات کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، پھر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی۔ چھٹے آسمان پر آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اور اسی طرح پھر آخری جو ہے ساتویں آسمان پر بیت المعمور کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ نے ملاقات فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے یہاں پر قبر ہے، اوپر بیت المعمور ہے، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بیت المعمور کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جب ایک مرتبہ کوئی فرشتہ طواف کرتا ہے دوبارہ قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر روز نئے فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور وہ جا کر اس کا طواف کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ پھر آگے کا سفر شروع ہوا تو سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ پھر آگے کا سفر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی واپس کیا، وہاں سے آگے وہ بھی نہیں جا سکتے تھے۔ پھر آگے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اکیلے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔
اللہ تعالیٰ نے بعض روایات میں ہے کہ پوچھا کہ کیا لائے ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اللہ میں ساری عبادات آپ کے لیے ہوں، مالی ہو، بدنی ہو، جسمانی ہو، کسی قسم کی بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نبی نے ہم امتیوں کو، نیک اور صالح لوگوں کو پھر جو ہے دعاؤں میں شامل کیا، اللہ تعالیٰ کی برکات سلامتی میں نبی علیہ السلام نے ان کو بھلایا نہیں ہے، ان کو پیش کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ان کو مانگا ہے۔ اسی طرح پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ایک نہر کے اندر تیرتا ہوا آ رہا ہے، جیسے ہی کنارے کی قریب پہنچتا ہے تو ایک فرشتہ اس کو پتھر مارتا ہے سر میں، اور اس کا سر کچل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور پھر تو جو ہے وہ دوبارہ واپس چلا جاتا ہے۔ اس طرح اس سے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ کون آدمی ہے؟ فرمایا کہ یہ تارک الصلاۃ ہے، نماز کو چھوڑنے والا شخص ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے رہے ہیں۔ تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اس لیے ہمیں یہ پیغام دیے گئے۔ پھر آگے جو ہے آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کا پیٹ کمرے جتنا بڑا ہے اور اندر سے اس کو بچھو یا سانپ کاٹے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ یہ کون آدمی، پوچھا یہ کون آدمی ہے، تو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کا حرام مال کھاتا تھا، حرام لقمہ کھاتا تھا، پیٹ میں بھرتا تھا، آج اس کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو سے کاٹ رہے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو دیکھا ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں اور ان کے اونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ بتایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو لگائی بجھائی کا کام کرتے تھے، لوگوں میں فساد پھیلاتے تھے اپنی زبان کی وجہ سے اور ان اونٹوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ سزا دی ہے، فرشتہ ان کے وہ زبان کاٹ رہے ہیں اور ان کو بار بار یہی سزا ملی جا رہی ہے۔ پھر دیکھا کہ ایک پاکیزہ دیگ ہے اور اس میں اچھا پاکیزہ کھانا ہے، اور ایک سڑی ہوئی جو ہے دیگ ہے، اس میں بدبودار اور گندا جو ہے گوشت ہے۔ تو یہ لوگوں کو گندا گوشت کھلایا جا رہا ہے، وہ کھائے جا رہے ہیں۔ اور ان سے پوچھا نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ زانی ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف مائل ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ سزا مسلط کی ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے وجود چونٹی جتنے ہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا یہ وہ متکبر لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہم جیسا کوئی ہے نہیں ہے اور ہم بڑے ہیں، تکبر کرتے تھے، اپنی گردن پھلاتے تھے، اپنی گالیں پھلاتے تھے، اور آج جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی حیثیت چونٹی جیسی کر دی ہے۔ بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناظر دیکھے ہیں، اور پھر آپ کو جنت دکھائی گئی۔ جنت کے اندر بھی آپ نے بہت سارے مناظر دیکھے۔ اس میں ایک گھر دیکھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ حضرت ایک قریشی کا گھر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون سے قریشی کا گھر ہے؟ پوچھا گیا تو بتایا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا کہ میں نے جنت میں تمہارا گھر دیکھا ہے، اور اس کے باہر ایک حور جو ہے وضو کر رہی تھی، اور میرا جی چاہا کہ میں اندر سے بھی دیکھوں، لیکن تمہاری غیرت سے مجھے حیا آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے عرض کی اللہ کے رسول آپ سے کیا غیرت تھی، آپ ضرور اندر تشریف لے جاتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عمر کی غیرت سے حیا آتی ہے۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی آہٹ نبی علیہ السلام نے جنت میں سنی۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کس کے پاؤں کی آہٹ ہے، یہ کس کے قدموں کی آوازیں ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی آہٹ ہے اور ان کے پاؤں کے نشانات ہیں، آواز آ رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ بتایا تو نبی علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی۔